Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس مشہور و معروف ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بزرگ ہستی ہیں حضرت سید محمد گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، حضرت سید محمد گیسو دراز مشاہیر اولیاء میں سے ہیں۔ آپ حضرت امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں، پس آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد ماجد سید یوسف حسینی صوفی صافی تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے بیعت تھے۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے روحانی فیوز سے بھی مستفید تھے۔ سید راجہ کہلاتے تھے۔ آپ نے ریاضت، شافہ اور مجاہدات بہت کیے۔ اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد آپ نے کیا اسی کی وجہ سے دکن میں راجو کتال مشہور ہوئے۔ والدہ ماجدہ، آپ کی والدہ ماجدہ کے بھائی ملک الامراء سید ابراہیم مستوفی دولت آباد کے گورنر ہو گئے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی کا نام سید حسن تھا۔ آپ نے 4 رجب سن 720 ہجری کو دہلی میں اس عالم کو زینت بخشی۔ آپ کا نام محمد ہے۔ آپ کی کنیت ابو الفتح ہے۔ صدر الدین ولی اکبر صادق اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز آپ کے القابات ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو گیسو دراز کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین محمود دہلوی کی پالکی کندھے پر اٹھائی اور اس کو لے کر چلے۔ حضرت چراغ دہلوی کے چند اور مرید بھی پالکی اٹھانے میں شریک تھے۔ آپ کے گیسو مبارک پالکی کے پائے میں الجھ گئے۔ آپ نے گیسوؤں کو نکالنے کی کوشش نہ کی، اسی طرح پالکی کو کندھے پر رکھے چلتے رہے۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے ادب، عشق و محبت اور عقیدت سے بہت خوش ہوئے اور یہ شعر پڑھا: ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کے او عشق باز شد۔ اس دن سے آپ گیسو دراز مشہور ہوئے۔ سلطان بن محمد تغلق نے بجائے دہلی کے دولت آباد کو دارالخلافت قرار دے کر دہلی کے باشندوں کو حکم دیا کہ وہ دولت آباد جا کر آباد ہوں۔ آپ کے والد ماجد 2 رمضان سن 728 ہجری کو دہلی سے سکونت ترک کر کے ماں اہل و عیال دولت آباد روانہ ہوئے اور 17 محرم سن 729 کو دولت آباد پہنچ کر وہاں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ کے والد ماجد نے 5 شوال سن 731 کو انتقال فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ چند سال آپ کے والد کے انتقال کے بعد خلد آباد میں رہیں، پھر اپنے بھائی ملک الامراء سید ابراہیم مستوفی سے جو دولت آباد کے گورنر ہو گئے تھے کسی اختلاف کے باعث خلد آباد سے سکونت ترک کر کے ماں آپ کے اور آپ کے بڑے بھائی کے 4 رجب سن 736 کو دہلی آ گئیں اور وہیں رہنے لگیں۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد اور نانا کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ نے قرآن شریف حفظ کیا۔ اس کے علاوہ خلد آباد کے قیام کے زمانہ میں آپ نے علوم ظاہری کی تحصیل شروع کر دی۔ جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ دلی آئے تو آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے میں کافی محنت اور کوشش کی۔ آپ کو مولانا شرف الدین، مولانا تاج الدین بہادر، قاضی عبد المقتدر ایسے شفیق اور قابل استاد ملے۔ آپ نے علوم ظاہری کی بہت سی کتابیں پڑھی۔ علوم ظاہری کی تحصیل سے 19 سال کی عمر میں فراغت پائی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد مجاہدہ کے ذریعے مشاہدہ کرنے کے کوشاں ہوئے۔ آپ 16 رجب سن 736 کو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور کچھ مدت کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ بادشاہ ان کی پالکی اٹھائیں۔ آپ 7 ربیع الثانی سن 801 ہجری کو دلی سے سکونت ترک کر کے گوالیار روانہ ہوئے۔ گوالیار میں آپ نے مولانا علاء الدین کے یہاں قیام فرمایا۔ آپ گوالیار سے بھاندیر پہنچے، بھاندیر سے اریچہ روانہ ہوئے، اریچہ سے چندیری تشریف لے گئے، چندیری میں کچھ دن قیام فرمایا، پھر بڑودہ میں رونق افروز ہوئے، کھمبایت پہنچ کر کچھ دن وہاں مقیم رہے، پھر بڑودہ سے
واپس آئے۔ بڑودہ سے سلطان پور ہوتے ہوئے خلد آباد کو زینت بخشی اور وہیں سکونت اختیار کی۔ آپ ماں اہل و عیال کے خلد آباد میں رہنے لگے اور لوگوں کو رشد و ہدایت فرمانے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے حکم اور خواہش کے مطابق مولانا سید احمد بن مولانا جمال الدین مغربی کی دختر نیک اختر بی بی رضا خاتون سے شادی کی۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کے 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید حسین عرف سید محمد اکبر حسینی آپ کی حیات میں ہی وفات پا گئے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت محمد یوسف عرف سید محمد اصغر حسنی عالم باعمل اور درویش کامل تھے۔ آپ کی لڑکیوں کے نام یہ ہیں: بی بی فاطمہ عرف ستی بیگم، بی بی بطول اور بی بی ام الدین۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 16 ذکات سن 825 ہجری کو اس عالم فانی سے پردہ فرمایا۔ مزار فیض آثار گلبرگہ میں قبلہ حاجات خلائق ہے۔ بوقت وفات آپ کی عمر 105 سال تھی۔ آپ سیادت علم و ولایت کے جامع تھے۔ شان آپ کی اونچی ہے، رتبہ سچ ہے، احوال قوی ہے، مشرف وسیع ہے، ہمت بلند ہے، کلام عالی ہے۔ مشائخ چشت میں آپ کا مشرب خاص ہے اور اسرار حقیقت کے بیان میں آپ کا طریقہ مخصوص ہے۔ آپ زہد و تقوی، تحمل و بردباری، سخاوت و فیاضی، عطا و بخشش، قناعت و توکل، ترک و تجرید، عبادات و مشاہدات میں یگانہ اثر تھے۔ آپ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ گلبرگہ میں آپ تفسیر و حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ ایک بلند پایا مصنف ہیں۔ آپ نے 105 کتابیں لکھی ہیں۔ الاسماء آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔